بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعیار الشرعی رقم 6 یعنی کہ شریعہ اسٹینڈرڈ نمبر 6، ہم اسے عربی میں پڑھتے ہیں تحول البنک التقلیدی الی مصرف الاسلامی الی مصرف اسلامی۔ کنونشنل بینک کو بینک کے تقلیدی بھی کہتے ہیں اور اسلامی بینک کو کہتے ہیں مصرف اسلامی۔ کنورژن آف کنونشنل بینک ٹو این اسلامک بینک، سودی بینکوں کو روایتی بینکوں کو اسلامی بینکوں میں تبدیل کرنا، اس سے متعلق یہ شریعہ اسٹینڈرڈ ہے۔ سکوپ آف دی اسٹینڈرڈ۔ This standard covers fundamental mechanisms for converting a conventional bank to a bank that complies with Sharia rules and principles۔ وہ کہتے ہیں یہ شریعہ اسٹینڈرڈ اس بنیادی فنڈامنٹل میکانزم، بنیادی طریقہ کار کو ڈسکس کرتا ہے یا کور کرتا ہے کہ کس چیز کے لیے وہ طریقہ کار کہ اس سودی بینکوں کو، کنونشنل بینکوں کو، روایتی بینکوں کو ایک ایسے بینک کے اندر تبدیل کرنا ہے کہ دیٹ کمپلائز ود دا شریعہ رولز اینڈ پرنسپل، کہ جس میں شریعہ کے اصولوں اور پرنسپلز کا خیال رکھا جائے۔ کب؟ رائٹ آفٹر دا ڈیسیژن، وہ فیصلہ کرنے کے بالکل بعد۔ کون سا فیصلہ؟ ٹو انڈر ٹیک امیڈیٹ کمپریہنسو کنورژن ود ان پرٹیکولر ڈیزیگنیٹڈ پیریڈ دیٹ از اناؤنسڈ، کہ یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ بھئی یہ سودی بینک اب اسلامی بینک میں کنورٹ ہوگا، لہٰذا اور ایک پیریڈ فکس کر دیا گیا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، اس سال کے اندر یہ بینک اتنے بینک میں کنورٹ کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شریعہ اسٹینڈرڈ اس میکانزم کو ڈسکس بھی کرتا ہے اور یہ لازم قرار دیتا ہے۔ ویدر، اب یہ ڈیسیژن کرے گا کون کہ بھئی اس سودی بینک کو اسلامی بینک میں کنورٹ کرنا ہے، یہ کون کرے گا؟ ویدر سچ اے ڈیسیژن کمز فرام ود ان دا بینک، خواہ وہ بینک کے اندرونی ماحول سے آیا ہو، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز، خود مالکان بینک نے کہا، شیئر ہولڈرز نے کہا کہ بھی بینک کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے، یہ ڈیمانڈ آ گئی، یا یہ فیصلہ کس نے کیا؟ فرام آؤٹ سائڈ دا بینک ٹو بی کنورٹڈ بائی دا آؤٹ سائڈ پارٹیز انٹرسٹنگ ان کنورٹنگ اٹ، یا اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بھی ہم آپ کے ساتھ بزنس کریں گے، شرط یہ ہے کہ بھی آپ اپنے سسٹم کو کیا کریں؟ اسلامک کریں۔ اب صاحب ریپبلک مسلمان ہے تو وہ چاہتی ہے کہ بینکنگ سسٹم اسلامی ہو جائے، تو اس کے لیے مطالبہ آ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اسلامی بینک کو کنورٹ کرتے ہیں، سودی بینک کو اسلامک بینک میں۔ تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ شریعہ اسٹینڈرڈ اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ The standard covers at the time frame required for the conversion، یہ شریعہ اسٹینڈرڈ اس ٹائم فریم کو بھی ڈسکس کرتا ہے، کور کرتا ہے کہ جو کنورژن کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ چٹکیوں میں نہیں ہوتا۔ فیصل اسلامک بینک حال ہی میں کنورٹ ہوا ہے اور اس کو 5 سال لگے کنورژن میں، لیکن اب وہ فل فلیج اسلامک بینک بن گیا ہے، ایک ٹائم فریم کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیٹ از دا ریزن کہ اسلامک بینکوں کو بھی یہ شریعہ فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ٹائم دیا تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید 1 سال دے دیا، حالانکہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے ڈیٹ دی تھی 31 دسمبر 2027، آئین میں تاریخ دی گئی ہے 1 جنوری 2028، کوئی فرق نہیں ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ اینڈ دے رہی ہے 2027 کا، اور آئین کیا دے رہا ہے؟ بگننگ دے رہا ہے 2028 کا، بعد ایک ہی ہے۔ تو بہرحال ٹائم چاہیے پوری اکانومی کو اسلامائز کرنے کا۔ The effect of conversion on the methods used to solicit and receive deposits۔ اچھا، یہ جو شریعہ اسٹینڈرڈ ہے، ایک تو ٹائم فریم کو کور کرتا ہے اور دوسرا ان اثرات کو بھی کور کرتا ہے کہ جب آپ ایک کنونشنل سے اسلامک کر دیں گے تو بھی پیسے ہم لوگوں سے ریسیو کیسے کریں گے، لوگوں کو ادا کیسے کریں گے، ڈپازٹ کیسے لائیں گے؟ پہلے تو لاتے تھے قرضوں کی بنیاد پہ، اب کس بنیاد پہ لائیں گے؟ اثرات تو مرتب ہوں گے، ہمیں کانٹریکٹس نئے دینے پڑیں گے۔ تو وہ ساری چیزوں کو یہ ڈسکس کرتا ہے کہ جب آپ ایک سودی سے اسلامی آئیں گے
تو اب آپ کا پیسہ لینے کا طریقہ کار بدل جائے گا, مشارکہ ہوگا, مداربہ ہوگا, کیا ہوگا, وٹ ایور, یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. And the method to be used to invest such deposits. اچھا بھائی, یہ تو آ گیا کہ آپ کے پاس ڈپازٹ آ گیا. اب اس ڈپازٹ کو لگانا کہاں پہ, انویسٹ کہاں پہ کرنا ہے تاکہ اس سے پروفٹ کمایا جائے اور لوگوں کو پروفٹ دیا جائے. پہلے تو ہوتا تھا سودی بینک کے سود پہ لیتی تھی, سود پہ دیتی تھی اور سود سے پیسہ کماتی تھی, لیکن اسلامی بینک کے تو سود میں ڈیل نہیں کریں گی. اب یہ منافع کیسے کمائیں گی, انویسٹمنٹ کیسے ہوگی, تو یہ شریعہ اسٹینڈرڈ اس بات کو بھی کور کرتا ہے. The standard provides guidance on how to treat receivables and liabilities realized by the bank prior to the conversion. سودی بینکوں کے اسلامی بینکوں میں بننے سے پہلے جب وہ سودی تھے اس وقت ان کو کچھ پیسے ملے تھے سود پر, کچھ ان کو ذمہ داریاں تھی جو ان کے اوپر لازم ہوئی تھی, انہوں نے فلانے کو سود ادا کرنا ہے. یہ تو کچھ ذمہ داری ریسیویبل بھی ہیں, لائبلٹیز بھی ہیں, اور یہ جو ان کے کنورژن سے پہلے ان کے ذمہ واجب کی تھی. whether or not such receivables liabilities are received or not or paid, یا بھلے وہ ادا کر چکے ہیں یا ابھی ادا کرنے ہیں, وہ اپنے ریسیویبلز انٹرسٹ وصول کر چکے ہیں یا وصول کرنے ہیں. یہ شریعہ اسٹینڈرڈ اس بات کو کور کرتا ہے. The standard includes a treatment of prohibited assets. یہ شریعہ اسٹینڈرڈ اس بات کو بھی انکلوڈ کرتا ہے کہ بھئی وہ سودی ناجائز اثاثے ان کو ٹریٹ کیسے کریں. کون سے اثاثے بھئی, that are in the possession of the bank, وہ جو قبضے کے بینک کے قبضے میں ہیں. کب سے ہیں, بیفور کنورژن, اسلامی بننے سے پہلے ان کو ملے تھے وہ ناجائز اثاثے. اینڈ the appropriate way of disposing of them, اور اسلام یہ شریعہ اسٹینڈرڈ بتائے گا ان سے کیسے جان چھڑانی ہے. چونکہ ناجائز اثاثے ہیں لہذا ان کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. The standard does not cover activities of the converting bank that are naturally permissible. کہتا شریعہ اسٹینڈرڈ ان چیزوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا جو بینک پہلے ایسے کام کر رہا ہے جو کہ جائز ہے. کیونکہ یہ شریعہ اسٹینڈرڈ تو ناجائز سے جائز بنانے کے لیے دکھا رہا ہے. جو آلریڈی جائز ہے تو اس کے اوپر تو شریعت کو اعتراض ہی نہیں ہے, وہ تو چلتے رہیں گے. اور the profit made by the permissible means, یا ان بینکوں نے جائز ذرائع سے نفع کمایا, اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں. اس وجہ سے یہ شریعہ اسٹینڈرڈ اس پر بھی لاگو نہیں. As these are not subject matter of the conversion, چونکہ انہوں نے تو بدلنا ہی نہیں ہے, یہ تو جاری رہیں گے جائز جو ہے. This is because there is no Sharia objection to the bank continuing such activities or employing them for its own benefit. چونکہ شریعہ کو اعتراض ہی نہیں ہے کہ یہ جائز امور وہ کب تک جاری رکھے گا, وہ تو جاری رکھے گا. The standard also does not cover activities of Islamic windows. Islamic windows کو بھی ڈسکس نہیں کرے گا, or departments or units in conventional banks. Islamic windows یا اسلامک ڈپارٹمنٹ وہ پہلے ہی اگر اسلامک ہیں تو اسلامک بینک کو کنورٹ ہی نہیں کرے گا, وہ تو پہلے چل رہے ہیں. Time frame for the conversion. 2/1. It is necessary that all Sharia requirements be executed in the process of converting a conventional bank to a potential Islamic bank. وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ضروری ہے کہ تمام وہ شریعہ ریکوائرمنٹ مکمل کی جائیں جو ایک سودی بینک کو, روایتی بینک کو اسلامک بینک میں کنورٹ کرتی ہیں, تو شریعہ کے اصولوں کو سامنے رکھا جائے گا. It is also necessary that Sharia rules and principles be observed in respect of all new transactions after conversion. جب کنورژن ہو جائے, اسلامی بینک بن جائے, تو اب نئے جتنے کانٹریکٹ بھی کیے جائیں گے ان کے اندر بھی شریعہ کے اصولوں کو سامنے رکھا جائے گا. ان پرنسپل, وہ کہتے ہیں اب اصول کیا ہے. ان پرنسپل اصول یہ ہے کہ the transactions that are concluded before the decision to convert must be seized or disposed of immediately. وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرانزیکشنز جو کنورژن سے پہلے کی گئی تھی, جو معاہدے کیے گئے تھے سودی بینک نے کیے تھے, ان سب کو کیا کرنا چاہیے, امیڈیٹلی روک دینا چاہیے, چونکہ اب وہ اسلامی بن چکی ہے. It is
not permissible to delay clearing out non-permissible transaction. ये जायज नहीं है कि नाजायज ट्रांजैक्शंस को आप खत्म करने में देरी लगाएं. नो, फौरन के फौरन करें. Unless, बिल्कुल वही तरीका है जो कुरान मजीद ने दिया. कुरान मजीद ने क्या कहा? कुरान मजीद ने कहा ये जो तुम पर चीजें हराम की गई हैं इनका खाना तुम कर और हलाल नहीं है. इल्ला मनिस्तुर्रा गैर बाग वला आद, मगर वो चीजें जो जब तुम मजबूर कर दिए जाओ कि तुम्हें वो करना पड़े, ना बागी बनते हुए करो, ना तुम क्या करो, ना ही अल्लाह से दुश्मनी मोल लेते हुए तुम ऐसा काम करो. हाँ, मजबूर कर दिए गए हो तो फिर उसका तुम्हारे ऊपर गुनाह नहीं है. अब बिल्कुल यही है, वो कहते हैं कि भाई इस्लामी बैंक बनने से पहले सूदी बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे उनको फौरी खत्म करना जरूरी है. अब कहता है अनलेस, हाँ अगर कोई मसला क्या बन जाता है, सच डिले, उनको खत्म करने में देरी हो रही है. वो देरी क्यों हो रही है? सच डिले बिकम्स अ नेसेसरी, वो जरूरी है, और अ प्रेसिंग नीड, या वो देरी करना हाजत आम्मा है, ऐसी हाजत है जिससे फरार मुमकिन ही नहीं. कि जनाब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करने में हमें 1 साल लगेगा, चूंकि इतना एसेट है, इतने कॉन्ट्रैक्ट हैं, इतने पार्टीज हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट करने में वक्त लगेगा, तो फिर तो मसला नहीं. 10 the circumstances surrounding the conversion, लिहाजा उस सूदी बैंक को इस्लामी बैंक बनाने में वो जो हालात आपको दरपेश हैं उनको सामने रखा जाएगा. मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है, उनको सामने रखा जाएगा, उनका ख्याल किया जाएगा. इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क ऑफ फेलियर, कहीं ऐसा ना हो कि बैंक ही बैठ जाए, बैंक ही नाकाम हो जाए, इदारा ही खत्म हो जाए, और अ ब्रेक डाउन ऑफ द बैंक्स ऑपरेशन, या बैंक के ऑपरेशंस ब्रेक डाउन हो जाए. जनाब अब ये तो काम ही नहीं कर पा रहा, आपने इतना जल्दी कर दी कि इदारा का इदारा ही खत्म हो गया. टेकन इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड विल बी अप्लाइड टू अकोमोडेट द सिचुएशन, लिहाजा हालात का एतबार किया जाएगा. अगर कहीं कुछ ना कुछ देरी की जरूरत है तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम दे दिया जाए. यही वो रैशनल थी जो विफाकी शरी अदालत ने जब प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट का ऑर्डर दिया तो उसमें उन्होंने 5 साल का वक्त दिया. भाई चुटकियों में इदारे नहीं बदला करते, सिस्टम निजाम हमेशा इवॉल्व करते हैं, उसको कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ता है. आप चुटकियों में करना चाहेंगे तो शायद आपके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है इस वक्त इस्लामिक फाइनेंस का कि आप सबको जॉब दे दें और कहें कि जी आओ अब हमें इसको कन्वर्ट करके दो. उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको शरिया स्कॉलर्स चाहिए, उलमा चाहिए जो बैंकिंग सिस्टम को समझते हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ वक्त देना पड़ेगा. 2/2. If the bank did not decide on an immediate and comprehensive conversion, कहता है कि अगर बैंक फैसला did not decide नहीं किया on an immediate and comprehensive conversion, वो फौरी कन्वर्जन का फैसला नहीं करता, बल्कि क्या करता है, and decided to adopt a gradual or partial conversion, वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कन्वर्जन करना चाहता है, then it is not regarded as a converted bank, उसको फिर हम इस्लामी बैंक नहीं कहेंगे. And may not be granted a license as an Islamic bank, और उसको हम इस्लामिक बैंक का लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा unless the conversion processes, जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट नहीं हो जाता. The shareholder are required to accelerate the process of conversion in order to free themselves from the sin of the impermissible activities. ये है वो क्लॉज जो आईओफी शरिया स्टैंडर्ड की इंटेंशन बता रही है. यानी आईओफी शरिया स्टैंडर्ड बॉडी ये चाहती है कि भाई शेयर होल्डर को कहा जा रहा है भाई क्यों तुम लेम एक्सक्यूजेस बहाने बनाते हो चीजों को आहिस्ता आहिस्ता करने के, तुम कोशिश करो, एक्सेलरेट करो, तुम गियर लगाओ, चौथे गियर पे आ जाओ, तुम कम से कम चीजों को इस्लामी करने में जितना जल्दी हो सके तुम करो. चूंकि शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं, मालकान से कहा जा रहा है कि सूदी बैंकों को इस्लामी बैंकें बनाने के अंदर तेजी दिखाओ और अपने आप को गुनाह से बचाओ, क्योंकि जितना देर करोगे उतनी देर तक क्या करते रहोगे, तुम अल्लाह की नाफरमानी करते रहोगे, अल्लाह से जान के. This standard may be used as a guideline for identifying the steps of conversion. कहते हैं शेयर स्टैंडर्ड को आप स्टेप के तौर पे भी यूज कर सकते हैं कि हमने अपने इदारे को अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या तरीका कार इख्तियार किया जाए, तो ये शरिया स्टैंडर्ड आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा. 2/3.
The impermissible profits realized and transactions concluded during the period of conversion can be treated as per the explanation in items number 8 to 11. आगे चल के वो डिस्कस करेगा. कहते हैं वो नाजायज मुनाफाजात जो उनको पहले कमा चुके या वो ट्रांजैक्शंस जो कंक्लूडेड हुई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन के दौरान उनको जो मुनाफा मिला या जो पैसा उनको मिला उसको ट्रीट किया जाएगा और उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा उसकी तफसील आगे आएगी क्लास नंबर 8 से 11 के.